اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کو بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتاری۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اس کو اتارا۔ کس کو؟ الیکا، کس کی طرف؟ الیکا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف اللہ نے اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی طرف۔ کیا؟ الکتاب، ایک خاص کتاب، اپنے حضور سے ایک الہامی کتاب یعنی قرآن کو اتارا۔ بالحق، بالکل سچی، بھیجنے والا سچا، لانے والا سچا، جن کے اوپر اتاری گئی وہ سچے، اور خود کتاب سچی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بالکل سچی کتاب ہے، حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے۔ اور اس حق کا معنی یہ بامقصد کتاب ہے، اس کو ویسے ہی نہیں اتارا۔ اس کتاب کو اتارنے کا مقصد ہے، اس کے اندر اللہ بتاتے ہیں نور ہدایت ہے۔ جو اس کو سمجھے گا، جو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور عزت والا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اور عزت والا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ اس کتاب کا مقصد ہے۔ صرف اس کو دیکھنا، اس کو سنبھالنا، اس کی عزت تکریم کرنا، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل چیز ہے اس کتاب کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ امت کے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لوگوں تک پہنچایا۔ آپ جہاں بھی جاتے قرآن کی دعوت دیتے تھے۔ آج ہم بھی اگر کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بنیاد ہماری قرآن ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے اس کو کتاب کو اتارا ہے جو بالکل سچائی پہ مبنی ہے، اور جس کے اندر ایک مقصد ہے، مقصد انسانیت کی فلاح اور انسانیت کے ہدایت کا۔ مصدق لما، یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ سچا کہنے والی ہے، سچا ثابت کرنے والی ہے اس چیز کو بین یدیہ، جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو انسانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل، من الکتاب، اللہ کی کتابوں میں سے، جو پہلی الہامی کتابیں ہیں۔ ہر اللہ کی کتاب، جیسے ہم پچھلی بھی اپنے سبق میں ہم نے یہ بات کہی تھی، اللہ کی ہر الہامی کتاب دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اگر اس کے بعد جو آنے والی کتابیں ہیں ان کی وہ خوشخبری سناتی ہے۔ تو پچھلے تورات میں بھی ہم نے یہ پڑھا، انجیل میں بھی ہم نے پڑھا، اور یہاں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق فرما رہی ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے الہامی ہیں اور اللہ نے ہی ان کو اتارا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا، اب یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی خوبی اور ایک اضافی اعجاز عطا فرمایا ہے کہ وہ مُحَيْمِنًا، اور یہ نگہبان ہے، یہ نگرانی کرنے والی ہے، اور یہ حاکم ہے ان کتابوں پر، علیہ، ان پر جو پچھلی کتابیں گزری ہیں ان کو علماء نے ان کو محفوظ کرنا تھا۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس لے لیا۔ ان کے اندر جتنی تعریف ہوئی، ان کے اصل حکم جتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو دوبارہ دہرا دیا، اور وہاں پہ جو انہوں نے تعریف کر کے مختلف انبیاء کی تکذیب کی، مختلف انبیاء پہ جو علماء یہود نے الزامات لگائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر بری الذمہ قرار دیا۔ تو اب یہ نگہبان ہے ان کے اوپر، اب اس کے اندر کوئی تعریف کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو نصیحت چاہیے۔ اب کتاب نہیں آنی، نبی کوئی نہیں آنا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہوئی اللہ کی طرف سے کتاب، یہ اب محیمن ہے، یہ اب محافظ ہے، نگران ہے، ان کے اوپر حاکم ہے۔ اب فیصلے اس سے ہوں گے، ان کے فیصلے اور ان کے جتنے بھی احکامات تھے ان کا نچوڑ اللہ نے جو سمجھا اس امت کو عطا فرمایا۔ اب یہ کتاب راہ ہدایت، اور پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے
منسوخ کر دی۔ جیسے نبوت ختم ہوگی ایسے وہ کتابیں بھی ختم ہوگی، قیامت تک کے لیے اب یہ کتاب ہے۔ اب اللہ بالکل وہی حکم دے رہے ہیں جو پہلے انبیاء کے تھے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق فیصلے فرمائیں جو آپ پہ اللہ نے نازل کیے، یعنی قرآن کے مطابق اب آپ فیصلے فرمائیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جنہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کے معنی اور مطالب بدل دیے، اس کی تعریف کر دی، ایک جگہ سے بات کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا۔ وہ تو چاہتے ہیں دنیا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کیا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے، ان کی خواہشات یا کسی کی خواہشات کی پرواہ نہیں کرنی، بالکل ان کی اتباع نہیں کرتی ان کے خواہش نفس کی۔ اما جاءک من الحق، کیونکہ اب تو آپ کے پاس حق آ گیا ہے، یعنی ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اما جاءک کہ جو سچی بات ہے، جو حقیقت بات ہے، جو سچائی ہے، اس کو وہ اب سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ نے اس کتاب کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہر ایک امت کے لیے بنایا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ نے، منکم، تم میں سے جتنی امتیں پہلی گزری ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا شرعتاً، ایک شریعت، ایک دستور، ایک زندگی گزارنے کا اس دنیا میں طریقہ، عبادت کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارے کے سارے دستور ہم نے ان کو عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا اس میں؟ شریعت، قرآن ہمارے لیے قرآن ہے، قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے یہ قرآن ہے۔ وَمِنْحَاجًا، اور ایک راستہ اور ایک منہج کہتے ہیں طریقہ کار کو، ان کو قرآن عطا کیا، اور منہج اس قرآن پہ عمل کر کے انبیاء نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن ایک قابل عمل اور صحیح ہدایت کی طرف لے کے جانے والی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر امت کو کتاب بھی عطا فرمائی اور نبیوں کی شریعت بھی عطا فرمائی، طریقہ بھی عطا فرمایا، یعنی ایک دستور بھی دیا اس دنیا میں جینے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس دستور پہ عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بھی بتایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب امت کے ساتھ دیے۔ تو اب یہ فیصلے کسی کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ قرآن کے مطابق ہوں گے۔ اب اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، تو اگر ہمارے معاملات خواہ پارلیمنٹ میں ہیں، گھر میں ہیں یا ہمارے ذاتی ہیں، وہ اگر قرآن کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں تو اللہ ہمارے سے راضی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا ہے اور فیصلے اپنی مرضی کے کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے ساتھ راضی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے پیچھے ایک ایک امت کا نام لے کے پیچھے تورات کا، انجیل کا، اور جب اپنے وقت پہ ان پہ فیصلے تھے، ان انبیاء کے دستور تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا دستور اور اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب کے ساتھ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، بنا دیتا تم کو، امتاً واحدہ، ایک امت۔ اللہ چاہتا سارے کے سارے ایک ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب نمازیں پڑھ رہے ہوتے، جو سچ بول رہے ہوتے، ملاوٹ نہ کرتے، سارے کے سارے نیک ہوتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، جیسے چاہے وہ دلوں کو پھیر دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ آزمائش تب ہوتی ہے جب کسی کے پاس اختیار ہو۔ اب جیسے فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ کسی آزمائش میں نہیں ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے، اذان ہوتی ہے، وہ چاہے تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ رمضان آتا ہے، روزے رکھے یا نہ رکھے، حرام بھی اس کے سامنے آتا ہے، حلال بھی اس کے سامنے آتا ہے، جس کو چاہے اس کو اختیار کرے۔ اس دنیا میں اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والے نہیں۔ نہ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لے یا کسی کی ٹانگ پکڑ لے اور وہ مسجد نہ جانے دے یا نماز نہ پڑھنے دے یا وضو نہ کرنے دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اور یہی شیطان آخرت میں عذر بھی پیش کرے گا نا، کہ میں نے اگر تجھے گمراہ کیا، روکا تھا، تو اللہ کے نبی بھی تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان کی کیوں نہیں مانی؟ میری ہی بات تم نے مان لی ہے، ان کی بات تم مانتے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تو تمہاری آزمائش ہے، ورنہ ہم سب کے دل پھیر دیتے تو سارے تم نیک ہو جاتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن انسان آزمائش میں ہے اس اختیار کا، جو اس کو اختیار ملا ہوا ہے، کہ کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس اختیار کو استعمال کرتا ہے یا اپنی من مانی موجوں کے ساتھ اس کو اختیار کرتا ہے۔
جب فی ما آتاکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جو کتاب و سنت عطا کی ہے، کیا تم اس کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ پہلی قومیں بھی، آج ہم بھی سارے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی اس کی آزمائش ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو عہدے دیے ہیں، جو مال دیا، یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ کتاب و سنت بھی آزمائش ہے کہ کیا انسان اس پہ عمل کرتا ہے یا اس پہ نہیں کرتا۔ فاستبقوا الخیرات، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی شریعت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، مقابلہ لگا ہوا ہو۔ جیسے مسجد کی پہلی صف میں سب سے پہلے مسجد میں جائے، پہلی صف میں بیٹھیں، اگر اس کے ثواب کا پتہ چل جائے، اس کے اجر کا پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کرو، یہ ہے مقابلہ۔ نیکیوں میں مقابلہ کرنا چاہیے، نیکیوں میں تو انسان رشک اور حسد بھی کر سکتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں نیکیاں کرنے میں، کوئی کسی کی نیکیاں چھین نہیں سکتا۔ اللہ مرجعکم جمیعا، نیکیاں کر لو، ایک دوسرے سے بڑھ کے کر لو، تم سب مڑ کے جاؤ گے واپس، تم نے جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ پھر کیا ہونا ہے؟ ینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم اس دنیا میں اختلاف کرتے ہو، جس چیز میں تمہارا یہاں دنیا میں اختلاف ہے یا تمہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا، جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کا خبر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ فیصلے فرمائیں گے۔ وَإِنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ایک دفعہ اللہ کی تاکید آ رہی ہے کہ آپ فیصلے فرمائیں، بینہم، درمیان ان کے لوگوں کے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا، فیصلے قرآن کے مطابق، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت، قیامت تک آنے والی امت، جو بھی جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کہیں فیصلہ کرنا، کوئی حکم دینا، وہ اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ ہے قرآن۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دوبارہ اسی کی تاکید ہے، کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنا، نہ یہود کی، نہ نصارہ کی، جتنے مرضی بڑے عالم ہو جائیں، اللہ کے حکم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ فَاحْذَرْهُمْ، تو پس آپ ان سے محتاط رہیں، یہ جو علماء یہود ہیں آپ ان سے محتاط رہیں، ان کی طرف مطلب صحیح توجہ سے، دھیان سے۔ کیوں؟ این یفتنو کا، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ آپ کو کسی آزمائش میں، کسی فتنے میں مبتلا کریں، لیکن نبی کو کچھ فتنے میں مبتلا کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے راستے میں، تم دین سے ہٹانے کے لیے فتنے میں تمہیں مبتلا کرتے رہیں گے۔ بعض ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دین میں نئی نئی حجتیں، نئی نئی باتیں، جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں یا ضرورت نہیں انسان کے اعمال کے ساتھ، اس طرح کی باتیں کر کے انسان کو یہ الجھاتے رہیں گے، تو اس لیے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ ما انزل اللہ علیک، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتارا ہے، نہ ان کے بہکاوے میں آنا ہے، نہ ان کی باتوں میں آنا ہے، نہ ان کے علم کا دھونس اور دھوندلی میں آنا ہے، کسی چیز میں نہیں آنا، صرف اور صرف اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرنے جو آپ کی طرف نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آج الحمدللہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے، اور آگے ہماری اولاد اور نسلوں کے ہاتھ میں بھی انشاءاللہ رہے گی، قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یعنی قرآن کی بات نہیں مانتے، منہ موڑتے ہیں آپ سے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو بے شک آپ پتہ ہونا چاہیے، اے قرآن کا پڑھنے والے، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بے شک انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، این یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کی اس گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑے گا اور ان کو آزمائش میں ڈالے گا، ان پہ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ یعنی اگر لوگ اللہ کی شریعت سے منہ موڑیں گے، اللہ کی قرآن سے منہ موڑیں گے، تو وہ مصیبتوں کو دعوت دیں گے، گویا کہ انہوں نے اپنا دروازہ کھول دیا مصیبتوں کے لیے۔ جب قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے وہ کام کریں گے تو مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر انسان ان سے دور ہو جائے گا تو اس کے لیے پریشانیاں، ذہنی بھی اور دلی بھی اور جسمانی مصیبتیں بھی اس کے اوپر آ جائیں، ہر طرف سے پریشانی کی خبر آئے گی، کہیں سے اچھی خبر اس کے لیے نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ بندوں کے جو ہے وہ اگر مصیبتوں سے وہ دور ہونا چاہتے ہیں تو
تو اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا کی مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کے اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے خواہش نفس پہ چلیں گے تو مصیبتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اللہ کے سامنے تو سب کچھ موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن نازل کرنے کے باوجود، نبیوں کو بھیجنے کے باوجود، انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے باوجود، پہلے امتوں میں انبیاء اور کتابیں آئیں، اللہ فرما رہے ہیں لیکن پھر بھی بندوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتی، اللہ کی کتابوں کے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اپنی خواہشات پہ چلتی ہے، اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لازماً ضرور وہ سارے کے سارے فسق کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، ان کو پامال کرنے والے ہیں، لازماً لفاسقون۔ تو کثیر من الناس، تمام انسان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہیں، نہ وہ قرآن کی پابندی کرنے والے ہیں، نہ وہ سنت کی پابندی کرنے والے، شریعت پہ چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنی منمانی زندگی گزارنے والے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔